السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ آج جو ناول میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بات عمر بھر کی ہے اور اس کی رائٹر ہے وردہ سلطان۔ زمین سے کئی ہزار فٹ کی بلندیوں پر بادلوں کے سنگ محو پرواز جہاز اپنے ساتھ سینکڑوں مسافروں کو لے کر جانی پہچان منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ان مسافروں میں ایک وہ بھی تھی، ناراض آنکھوں والی لڑکی، جسے دیکھ کے لگتا تھا کسی اپنے کی ہوئی ناانصافی پر پہرو روتی رہی ہو۔ اب بھی آنکھوں میں بار بار پانی آ رہا تھا جسے وہ بار بار صاف کرتی، لیکن پھر بھی ایک باغی آنسو اس کے ضبط کا مذاق بڑھاتا ہوا گال پر لڑک آیا تھا۔ سوگ منانے کے لیے پوری عمر پڑی ہے، تھوڑے آنسو بچا کے رکھ لو۔ وہ جو کافی دیر سے اس کا رونا نوٹس کر رہا تھا آخر بول پڑا۔ جو نقصان ہو چکا ہے اس پہ پوری عمر بیٹھ کے آنسو بہاؤں تب بھی کم ہے۔ دائیں آنکھ کے کنارے پہ آیا آنسو انگوٹھے کی مدد سے جھٹکتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ 2 دن سے اتنا رو لیا تھا کہ اب تو آواز بھی بالکل نہیں نکل رہی تھی۔ فیئر انف، ہیپی، کرائنگ۔ وہ واپس ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بدمزاج اور ڈھیٹ شخص نہیں دیکھا تھا۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز آدمی ہو، کئی بار کا دیا گیا لقب ایک دفعہ پھر دہرایا تھا اس نے۔ تم سے بہتر کون جانتا ہوگا مس افسانے مہرداد، وہ کاغذ کتاب کا ورق پلٹتے مزے سے بولا تھا۔ میرا نام افسانے حیدر ہے، مائنڈ اٹ۔ اپنا نام میرے نام کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کرتے وہ تنفر سے بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ روتی رہی تھی اور آواز بھی بیٹھ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ تم ابھی تک صدمے میں ہو، میں سمجھ نہیں سکتا ہوں، تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنا ہینڈسم اور سمارٹ لڑکا جس پہ دنیا مرتی ہے، اسے تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ اب کہاں تم، کہاں میں۔ کتاب سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں کو دیکھتا وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا۔ افسانے جل کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے رخ پھیر گئی تھی۔ فی الحال اتنی انرجی نہیں تھی اس ڈھیٹ آدمی سے بحث کرتی۔ جتنا وہ خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ زہریلی زبان تھی اس کی۔ وہ مسکراتا واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزرے تھے، وقت کا کوئی حساب نہیں تھا اسے۔ وہ پتہ نہیں کب سوئی تھی۔ اسے بھی دانت دینے کی آوازیں دینے پر بھی وہ جب ٹس سے مس نہیں ہوئی تو اس نے دانت پیستے ہوئے کندھے سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا تھا۔ تم کوئی نشہ وشہ کر کے تو نہیں سوئی تھی؟ اب وہ بیزاری سے کسمسا کر آنکھیں کھولتا دیکھ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی ویسے، رو رو کے آفت میں چا رکی تھی اور اب اتنے مزے سے اتنے گھنٹوں سے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ داد کو سفر میں نیند نہیں آتی تھی، پورا سفر بورنگ گزرا تھا۔ اب کیا مصیبت ہو گئی ہے، کیوں میرے سر پہ سوار ہو؟ وہ دائیں بائیں سر ہلاتی بیزار ہوئی تھی، ایک ہی اینگل پہ سونے سے گردن درد کر رہی تھی۔ میں سر پہ سوار ہوں یا تم گدھے گھوڑے بیچ کر رہی تھی خوابوں میں؟ کب سے جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں بیچنے کا کیوں سوچوں گی؟ ویسے بھی تمہیں خریدے گا کون؟ منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے جمائی روکی تھی۔ مہرداد نے کلس کر اسے دیکھا تھا، بولتے ہوئے کبھی سوچتی تھی یہ لڑکی اب شوہر کو گدھے گھوڑوں سے ملا رہی تھی۔ میرا فی الحال تمہیں منہ لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تھوڑی دیر میں پلین لینڈ کرنے والا ہے، اسی لیے جگایا ہے۔ حلیہ درست کرو اپنا۔ اس نے دان پر دان جما کر ضبط سے بات کی تھی۔ کیا ہے میرے حلیے کو، ٹھیک تو ہے؟ اس نے ٹی شرٹ کو کھینچ کے سیدھا کیا تھا۔ اچھا بھلا حلیہ تھا، اس پر بھی اس شخص کو اعتراض تھا۔ لانگ کوٹ نکال کر پہن لو اور سر پر کوئی اسکارف وغیرہ اوڑھ لو۔ وہ اسے ہدایت دیتا اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ میں ایسا کیوں کروں؟ کیا ہم افغانستان لینڈ کرنے والے ہیں؟ وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ سنا ہے کہ امریکیوں کا جنرل ناصر ظفر ہوتا ہے، آج عملی مظاہرہ دیکھ لیں گے۔ مس افسانے، آپ ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے والی ہیں اور یہاں پر عورتیں سر ڈھک کر باہر نکلتی ہیں۔ بغیر طنز کا تڑکا لگائے کوئی بات کرنا اس کی شان کے خلاف تھا جیسے۔ افسانے کو ایک دم سے ایران کے متعلق وقتاً فوقتاً سنی ہوئی نیوز یاد آئی تھی۔ تم اگر اپنے ایران کی شان میں گستاخی نہیں سننا چاہتے تو میرے ملک اور میرے لوگوں کے بارے میں اپنا منہ بند ہی رکھنا، وہ جل کے بولی تھی۔ اس ساری بات کا مطلب مجھے یہی سمجھ آیا کہ تمہیں اسکارف لینے پر اعتراض نہیں ہے۔ دیٹس گڈ، وہ اثر لیے بغیر بولا تھا۔
میں ایک ویل مینرڈ لڑکی ہوں اور مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ ہر علاقے کا ایک الگ ڈریس کوڈ ہوتا ہے اور میں روایات کا احترام کرنے والوں میں سے ہوں۔ تم نے مجھے اپنی طرح سمجھ رکھا ہے کیا؟ ادھار رکھنا اسے بھی نہیں آتا تھا۔ اب بڑی زبان چل رہی ہے تمہاری، ورنہ کچھ گھنٹے پہلے تو جو رونا دھونا مچا رکھا تھا، لگ رہا تھا جہاز ہی بہہ جائے گا تمہارے آنسو سے۔ وہ محظوظ ہوا تھا اس کے جواب سے۔ میرا رونے کا مطلب یہ نہیں یہ کہ کبھی کبھی نہ لینا کہ میں کمزور ہوں۔ رونا ایک نیچرل جذبہ ہے۔ باقی تمہیں پتہ ہے میرا ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ وہ جیسے اسے کچھ بار بار کروا رہی تھی، جتا رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہے، لیکن کیا تم مجھے جانتی ہو؟ اسی لیے بڑے بڑے دعوے کرنے سے پرہیز کرنا۔ وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ کر کے رخ پھیر گئی تھی۔ تبریز شاہد مدنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایگزٹ گیٹ سے باہر آتے اس خوبصورت کپل کو کتنے ہی لوگوں نے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ لڑکی نے بلیک جینز پر بلیک ہی لاک کوٹ پہنا رکھا تھا جو کہ فرنٹ سے اوپن تھا، جس سے وہ وائٹ ٹی شرٹ نظر آ رہی تھی۔ سر پہ سبز رنگ کا اسٹرولر پہنے پڑھی لکھی ماڈرن ایرانی خواتین کی طرح ایک سرا آگے اور ایک سرا کندھے سے گزار کر پیچھے کی طرف کیا ہوا تھا، جس سے پشت پہ پہلے سیدھے سنہرے بال نظر آ رہے تھے۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ چلتا لڑکا بلیک ڈریس پینٹ پر وائٹ ڈریس شرٹ میں ملبوس، آستینیں کہنیوں تک فولڈ کیے، اپنے ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے دوسرے ہاتھ سے ٹرالی بیگ گھسیٹتا آ رہا تھا۔ انداز لاپرواہ سا تھا، جیسے یہ اس کی سلطنت ہو اور اس کی آنکھوں کے ایک اشارے پر قوانین بدل دیے جاتے ہوں۔ اب تم اپنے گاؤں تک پیدل ہی چل کے جاؤ گے یا کوئی کیب کروانی ہے؟ وہ کراس کر کے پہنتے ہوئے بیگ سے فون نکالتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کال بند کر کے اس کی طرف مڑا تھا۔ یہ گاؤں کسے بولا تم نے؟ تبریز کو گاؤں کہنے والوں کو ہم تبریز والے معاف نہیں کرتے۔ وہ جیسے برا مان گیا تھا اپنے شہر کو گاؤں کہلوانے پر۔ وہ کوئی جواب دیتی کہ اسی وقت اس کے سامنے گاڑی نے بریکس لگائے تھے۔ گاڑی میں نکلتے ہوئے ڈرائیور نے مستعدی سے ان کا سامان ڈگی میں رکھا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی جیسے وہ ان کے بیٹھنے کا منتظر ہو۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، تم کیب کر کے آ جانا۔ افسانے کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا تھا۔ کیب کا کرایہ یقیناً وہ ڈرائیور اپنی جیب سے بھرنے والا تھا۔ یہ اس کے چند منٹ دیر آنے کی سزا تھی۔ گاڑی روڈ پہ ڈالتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم تبریز کو؟ گاؤں؟ تمہارا جنرل نالج بہت کمزور ہے۔ وہ اس بات پہ افسوس کرتا اسے تپا رہا تھا۔ افسانے نے چمک کے اسے دیکھا تھا۔ میرا جنرل نالج کہتا ہے کہ تبریز شمال مغربی ایران میں واقع مشرقی آذربائیجان کا ایک صوبہ ہے جس پہ ایران والوں نے استعماریت کے تحت قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ مسکرا کے بولی تھی۔ اس بات پہ تو ایک سچے ایرانی کی طرح مہرداد کو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن کیا واقعی استعماریت کے باعث امریکیوں کو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی؟ استعماریت کی بات امریکیوں کو تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب کیا میں لسٹ بتاؤں جہاں جہاں امریکیوں نے امپیرلزم پریکٹس کی ہے؟ میرا جنرل نالج بہت اچھا ہے، وہ بھی مسکرا کے بولا تھا۔ اس بات نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ڈھیٹ تھا اور اس کو تپانا ناممکن تھا۔ واٹ ایور، وہ سر جھٹک کے فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کو اطلاع دینی تھی کہ وہ خیریت سے مہرداد کے جہنم میں پہنچ چکی ہے جہاں پر انہوں نے اسے دھکیلا تھا۔ وہ بھی نفی میں سر ہلاتا ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی اب پوش ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چند منٹ بعد ایک خوبصورت سے بنگلے میں انٹر ہو رہے تھے۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتے افسانے نے ایک تائرانہ نظر بنگلے پہ ڈالی تھی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت عمارت تھی۔ سفید اور براؤن کلرز پرائم تھے اور نیلا رنگ بھی عمارت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ مہرداد نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے، لیکن افسانے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ داد نے مڑ کر اسے دیکھا اور چلنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن افسانے کو یوں لگا جیسے اس قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں خوف سا آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اگر اس نے اس گھر کی دہلیز پار کر لی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ پر مقید ہو جائے گی۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ گھر سے دور ایک انجان ملک میں انجان لوگوں کے درمیان وہ کیسے رہے گی؟ اس نے ایک نظر داد کو دیکھا تھا۔
وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے احساسات پہ قابو پاتے اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ وہ اگر افسانے تھی تو وہ ایسے خود کو کمزور شو نہیں کروا سکتی تھی۔ مضبوط قدموں سے چلتے وہ مہرداد کی معیت میں گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سلام، داد نے باواز بلند لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کو سلام کیا تھا۔ وہاں بیٹھے افراد نے ایک ساتھ ان کی طرف دیکھا تھا۔ داد، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تمہیں یاد آ ہی گئی گھر کی، ایک درمیانی عمر کی عورت پرجوش لہجے میں بولتی ان کی طرف آئی تھی۔ زبان دانستہ انگریزی رکھی تھی۔ آپ کی محبت کھینچ لائی ہے زینب ماں، وہ جواباً انگریزی میں بہت نرمی سے بولتے ان کے گلے لگایا تھا۔ افسانے نے حیرت سے اس کو اتنے پیار سے بولتے سنا تھا۔ جب سے وہ اسے ملا تھا اس نے کبھی بھی اس لہجے اور انداز میں اسے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بٹرنگ مت کرو، یہ خوبصورت سی لڑکی کون ہے؟ وہ افسانے کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ بتاتا ہوں، ایک منٹ، یہ سکینہ کدھر ہے؟ سکینہ؟ ملازمت کا پوچھتے ہوئے ساتھ ہی اسے آواز دی تھی۔ سکینہ جہاں بھی تھی بھاگی ہوئی آئی تھی۔ مہرداد نے فارسی میں اسے کچھ کہا تھا۔ ملازمت نے جواباً کچھ پوچھا تھا۔ شاید وہ جو جواب داد نے دیا وہ افسانے کو تو سمجھ نہیں آیا، لیکن لاؤنج میں موجود 4 خواتین کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کو شوق لگا ہے۔ ان 4 خواتین میں سے 2 لڑکیاں تھیں اور 2 بڑی عمر کی خواتین، جن میں سے ایک کو وہ زینب ماں کہہ کے مخاطب ہوا تھا۔ تم سکینہ کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں کمرے تک لے جائے گی، وہ افسانے سے مخاطب ہوا تھا۔ افسانے نے سکینہ کے معیت میں قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے تھے۔ سکینہ اسے کمرے میں لائی تھی اور اس سے اندر داخل ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کمرہ کس کا تھا۔ سامنے ہی بیڈ کے اوپر مہرداد کی مسکراتی ہوئی تصویر جگمگا رہی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ چلتی ہوئی گلاس ونڈو کے پاس پڑے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ونڈو سے پردے ہٹے ہوئے تھے، باہر سے خوبصورت لان نظر آ رہا تھا۔ افسانے کو بے ساختہ اپنے گھر کا اسٹڈی روم یاد آیا، جس کی گلاس ونڈو سے لان اور مین گیٹ نظر آتے تھے۔ وہی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے 2 دن پہلے وہ اپنے بابا سے سوال کر رہی تھی اور جیسے پھر سے اسٹڈی روم میں پہنچ گئی تھی وہ 2 دن پہلے۔ بابا، اگر آپ ایسے کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ مجھے زندگی بھر کی قید میں ڈال رہے ہیں۔ آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سنہری آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ جیسے ابھی تک شوق میں تھی۔ یہ وہ آخری بات تھی جس کی امید وہ اپنے باپ سے کر سکتی تھی۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم وہ نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ آج تم غمزدہ ہو، لیکن کچھ عرصے بعد تمہیں احساس ہوگا یہ بالکل درست فیصلہ تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ کے بولے تھے، وہ آنکھیں جو انہیں بہت عزیز تھیں۔ بابا، آپ کیوں سمجھ نہیں رہے؟ آپ کو تو سب پتہ ہے، پھر آپ کیسے اس انسان سے شادی کر سکتے ہیں جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں؟ آپ بھول گئے ہیں کیا کیا اس نے میرے ساتھ؟ آپ تو تھے نا وہاں، آپ نے دیکھی تھی نا میری بے بسی اور اس کا ظلم۔ آپ کو تو اسے وہیں پہ جان سے مار دینا چاہیے تھا۔ آپ نے اسے دوسرا سانس نہ لینے دیتے۔ کیوں بابا؟ آپ کیوں نہیں مارا آپ نے اسے؟ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے شادی کر لوں؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں بیٹی ہوں آپ کی اور میں تکلیف میں ہوں۔ آپ کو کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا بابا؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن مسلسل آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ افسانے بیٹا رو مت، وہ جیسے خود بھی تکلیف میں تھے اسے یوں بے حال ہوتے دیکھ کر۔ میں اسے مار دیتا اگر میں اسے پہچان نہ لیتا۔ مجھ پر ایک قرض ہے جو مجھے چکانا ہے، وہ قرض جو جان دے کے ادا کیا جائے۔ تم نہیں جانتی وہ کون ہے، کس کا خون ہے۔ آج وہ بھٹکا ہوا ضرور ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اور میں تم پر زبردستی نہیں کر رہا۔ درخواست ہے، چاہو تو قبول کرو، چاہے تو رد کر دو۔ کمال انداز تھا، پر کاٹ رہے تھے، چاہو تو اڑ جاؤ۔ آپ مجھ سے میری جان مانگ لیتے بابا، یہ کس قسم کی آزمائش میں آپ مجھے ڈال رہے ہیں؟ آپ مجھے ایک تجربے کی نظر کر رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے وہ کس قسم کا انسان ہے۔ آپ مجھے انجان سرزمین، انجان لوگوں میں ایک ناقابل اعتبار شخص کے سہارے بھیج رہے ہیں۔ لیکن میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کو جو ٹھیک لگ رہا ہے آپ کریں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ بے دردی سے گال رگڑ کر آنسو صاف کرتی وہاں سے اٹھی تھی اور پھر ساتھ کھڑے اور
ہوئے اور نرمی کے سے ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا اس کے گال پہ رکھا تھا۔ تم بہت بہادر ہو، سب سے زیادہ۔ مجھے پورا یقین ہے حالات کتنے بھی مشکل آئیں تم سروائیو کر لو گی، اور میں بھی کہوں گا تم نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں۔ وہ اسے کچھ بار کروانے والے انداز میں بولے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے ان کو دیکھتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا کے ان کے ہاتھ ہٹاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ سوچوں میں گرے کھڑے رہ گئے تھے۔ او ہیلو، تم کیا آنکھیں کھول کے سونے کی پریکٹس کر رہی ہو؟ مہرداد کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، اور وہ جو ہڑبڑا کے ماضی سے حال میں آئی تھی، اس نے سامنے کھڑے اس مغرور شخص کو تنفر سے دیکھا تھا۔ وہ آج اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں، اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بالآخر مہرداد اور رضا کی ضد پوری ہو چکی تھی، لیکن ضد اور انا کے اس جنگ میں جیتنے والا کون تھا، کسے خبر تھی؟ افسانے کو ملازمہ کے ساتھ بھیج کر وہ زینب ماں کی طرف متوجہ ہوا اور ایک سرسری نظر باقی خواتین کے چہروں پہ ڈالی تھی۔ آپ کو نانا جان نے نہیں بتایا کیا؟ میں نے شادی کر لی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ وہ پورے اطمینان سے ان کو مطلع کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی، جیسے اس کی دی ہوئی معلومات کو پروسیس کیا گیا ہو۔ بالآخر زینب ماں کی آواز نے خاموشی کو توڑا تھا۔ انہوں نے کہا تو تھا کہ مہرداد دوبارہ کوئی طوفان لانے والا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ اس کی اچانک شادی کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی جواب دیتا، وہاں سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روکا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ جس لڑکی کو تم اپنے ساتھ لائے ہو تم اس سے شادی کر چکے ہو، ہاں؟ اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولتے ہوئے جیسے اس سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے خیال میں نے یہی کہا ہے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً اپنا غصہ دبا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کے ساتھ کھڑی اس کی ماں نے مداخلت کی تھی۔ تم ایسے کیسے کسی سے شادی کر سکتے ہو؟ ہم آج یہاں تمہاری اور دنیا کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور تم کسی کو بھی بیوی کا ٹیگ پہنا کر لے آؤ گے تو کیا ہم مان لیں گے؟ تیز تیز بولتے ہوئے وہ بھی صدمے میں تھی۔ مہرداد نے چونک کر زینب ماں کو دیکھا۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس گھر میں سب اپنی مرضی کرتے تھے۔ مہرداد نے لم بھیج کر صوفیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی طے کرنے والی آپ ہوتی کون ہیں؟ وہ درست سے پوچھ رہا تھا۔ داد کب سے خاموش کھڑی کبرا نے تنبیہی انداز میں ان کا نام پکارا تھا۔ کبرا بیگم، آپ ان کا لہجہ بھی تو دیکھیں۔ آخر یہ کس حق سے مجھ سے سوال کر سکتی ہیں؟ کبرا کا جواب دیتا وہ دنیا کی طرف مڑا تھا۔ تم اپنی ماں کو لے کر جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے بات کروں گی اب؟ وہ پرتپش سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلے ماں یہاں سے۔ اپنی ماں کو چلنے کا اشارہ کرتی وہ تن فن کرتی نکل گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے دروازے کے ساتھ بنی شیلف پر رکھے ڈیکوریشن پیسز کو ہاتھ مار کے گرانا نہیں بھولی تھی۔ شناکے کی آواز تھوڑی دیر تک گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ مت دیکھیں ادھر، چلی گئی ہیں وہ دونوں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ فکر مت کریں، میں مینیج کر لوں گا سب، اور پلیز ابھی کوئی مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کرے۔ میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا، شام کو بات کریں گے۔ اپنی پوری بات کر کے ان کا جواب سنے بغیر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے زینب اور کبرا ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مہرداد ہمیشہ انہیں مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ وہ اپنے اوپر والے کمرے میں آیا تو افسانے گلاس ونڈو کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھی۔ چٹکے بجاتے اس کو سانس آنکھیں کھول کر سونے کا کہہ کر چڑھاتے اپنی طرف متوجہ کیا تو جن نظروں سے افسانے نے اس کو دیکھا تھا وہ جان گیا تھا یقیناً اسی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ بے ساختہ چہرے مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر۔ ایسے مت دیکھو، میرا دل تمہیں آنکھوں میں ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ بات کرتے ہوئے وہ جانتا تھا کتنا غصہ آئے گا اس کی نئی بنی بیوی کو اور کچھ مہینے پہلے کی دشمن کو۔ تم خود ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے کسی نالے میں؟ حسب توقع سڑا ہوا ہی جواب آیا تھا۔ سوچوں گا، فی الحال تو سونے کا پروگرام ہے،
اور اگر تم نے رونے دھونے کا سیزن 3 شروع کرنا ہے تو تمہیں بتا دوں یہ ڈور ٹیرس کی طرف کھلتا ہے، ادھر چلی جانا، کیونکہ مجھے سکون سے نیند پوری کرنی ہے۔ ہاتھ سے ٹیرس کی طرف اشارہ کرتے وہ الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ پیچھے افسانے دانت بھیج کر رہ گئی تھی۔ دل تو کیا اس خوبصورت کمرے کا حشر نشر کر دے۔ پھر مہرداد کا کچھ دن پہلے کا جنون یاد آیا تو اور جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ یہ تو اتنا مسکرا کر بات کر رہا تھا، اس کے پیچھے سائیکوپیتھ کے چہرے کو وہ جانتی تھی، تبھی خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر سفید ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ پہنے باہر آیا تو افسانے کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا تھا۔ سر کو ٹاول سے رگڑتے شیشے کے سامنے کھڑا وہ کنکھیوں سے اسے کمرے میں ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ مجھ سے مطلب؟ انڈرسٹینڈنگ، انٹرسٹنگ کوشچن، لیکن ابھی مجھے نیند آ رہی ہے تو مطلب پھر کبھی بتاؤں گا۔ فی الحال تم اپنا مشغلہ جاری رکھو، لیکن کمرے سے باہر جاؤ کیونکہ تمہارے جوتوں کی آواز میری نیند میں خلل پیدا کرے گی۔ سینڈل ٹاول کو سٹینڈ پر نکالتے اس نے بال برش کی اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر آڑے ترچھے میں انداز میں لیٹے وہ تکیے پر منہ رکھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے دیکھتی رہی کہ شاید اسے خود ہی خیال آ جائے، لیکن جب ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آخر اسے بولنا ہی پڑا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، پہلے مجھے کچھ کھانے کو لا کر دو، پھر سونا۔ 3 دن پراپر کھانا نہیں کھایا تھا اس نے، اب آنتیں بھوک سے سکڑ رہی تھیں۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو اٹھا کے کمرے سے باہر پھینک دوں گا، نیند بھری آواز نے اسے وارن کیا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس شخص کو اتنا احساس نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ کھانے کو ہی نہیں پوچھ لیتا۔ اب وہ کیا اس نئے گھر میں اجنبی لوگوں کے درمیان کچن ڈھونڈتی پھرے گی؟ اسے رونا آ گیا تھا۔ وہ جا کر منہ دھوائی تھی اور کب سے اس صوفے پر سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پہلے تو دکھ، صدمے اور غصے سے 3 دن سے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، لیکن اب داد کی گھر اور فیملی کو دیکھنے کے بعد تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی کہ کم از کم وہ اسے اپنے گھر لایا تھا۔ تو اب بھوک پوری طرح سے حاوی ہو رہی تھی۔ مہرداد نے نیند میں کروٹ بدلی تھی، لیکن تکیہ چہرے سے ہٹا اور اس کا نیند سے غافل چہرہ افسانے کے سامنے آیا تھا۔ وہ بے دھیانی میں اسے ہی دیکھے گئی تھی۔ ماتھے پر گرے بال ماتھے پر گرے سیاہ بال جو براؤن شیڈ دیتے تھے، کھڑی مغرور ناک اور گلابی لب جو ذرا سے نیم وا تھے، سبز آنکھیں جو کہ اس وقت بند تھی، اس کی پلکیں بہت گھنی تھی، مڑی ہوئی خوبصورت۔ وہ خوب مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج تھا اور بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ افسانے کو زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ وجہ اس کے اعمال تھے۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا ایک عذاب مستقل عذاب تھا اس پر، جو اس پہ مسلط ہو گیا تھا، اور اب اس کے ملک ایران میں، اس کے آبائی شہر تبریز میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ تبریز، شہر اولین، دی سٹی آف پائنیئرز، مختلف تہذیبوں کا سنگم، قدیم ایران میں جدید سا شہر، وہ شہر جو بدلتی ہواؤں کے رخ سمجھتا ہے، جو آزاد خیال ہے، لیکن اس شہر نے افسانے کے لیے کیا چھپا رکھا ہے یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ کہتے ہیں نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے۔ وہ تو اتنے دنوں سے اعصابی جنگ کا شکار تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی۔ نیند میں جانے سے پہلے تک اسے اپنا گھر یاد آتا رہا، موم، ڈیڈ، بھائی بہن اور دوست۔ کتنی پرسکون زندگی تھی اس کی، کتنی خوبصورت اور پرسکون زندگی تھی۔ عمر رفتہ کو تیرے شہر کے بازاروں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ممکن ہے زمانے لگ جائیں۔ نیو یارک، خوابوں کا شہر، گھڑی کی سوئیوں سے اس کے ساتھ بھاگتی زندگی اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتے لوگ۔ یہ شہر خوبصورت ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کرنے کے عادی ہیں، جو جہد مسلسل پر یقین رکھتے ہیں۔ سست اور آلسی لوگوں کے لیے یہ شہر آنسو ہے، موت ہے۔ افسانے حیدر کا شہر نیو یارک اور شہر کے ایک پرسکون حصے میں حیدر پیلس، افسانے حیدر کی زمینی جنت۔
یہ وہ وقت ہے جب افسانے کی زندگی میں مہرداد نامی آفت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ شہر کے مضافات میں واقع حیدر پیلس اپنی پوری شان و شوکت سے موجود ہے۔ اس کے اندر جائیں تو ایک لڑکی نیلی جینس پہ، گلابی سویٹر پہ ملبوس، کندھے پر بیگ لٹکائے، ایک ہاتھ سے فون کان پہ رکھے تیزی سے سیڑھیاں اترتی دکھائی دیتی ہے۔ یار تم 5 منٹ ویٹ کرو، میں بس نکل ہی رہی ہوں۔ فون بند کر کے جینس کی جیب میں ڈالتے وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ماما میں لیزے کے ساتھ جا رہی ہوں، گھر واپس آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ افسانے ناشتہ تو کرتی جاؤ بیٹا، ایسے خالی پیٹ جاؤ گی تو؟ اور یہ دیر سے آنے والی کیا بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے رات کو ڈنر پر سب نے لازمی اکٹھے ہونا ہے۔ سارا بیگم کو روز اپنی اولاد کی یہ اصول یاد کروانا پڑتا تھا۔ اوہو ماما، میں نے جوس پی لیا ہے اور ناشتہ میں رستے میں کر لوں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہوں، لیکن ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آج ہی سارا کام فائنل کرنا ہے۔ اور یہ باقی سب کہاں ہے؟ آج ٹیبل سنسان کیوں ہے؟ وہ فریج سے باسکٹ میں فروٹ منتقل کرتے ہوئے مصروف انداز میں بول رہی تھی۔ یہ ان کی شروع کی عادت تھی، وہ کہیں بھی باہر جاتے ہوئے فروٹس کی چھوٹی باسکٹ ساتھ رکھتی تھی۔ تمہارے ڈیڈ کو ایمرجنسی میں سان فرانسسکو جانا پڑا ہے، صبح صبح ہی فلائٹ تھی ان کی۔ آرمینے کا تمہیں پتہ ہے آج چھٹی ہے اس کی؟ ابھی صبح آج چھٹی ہے اس کی تو ابھی صبح نہیں ہوئی۔ اور آریز کا مجھ سے زیادہ تمہیں پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے سب کا بتایا۔ 5 افراد پر مشتمل چھوٹی سی تو فیملی تھی۔ آریز سے بات ہوئی تھی میری، وہ شام کو آ جائے گا، اور آپ ہم بہن بھائی کی محبت سے جیلس نہ ہوا کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولی تھی۔ تو پھر یہ بتایا ہوگا صاحبزادے نے کہ کہاں پر آوارہ گردی کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا بزنس ٹرپ تو ختم ہو گیا، پھر یہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا؟ اور یہ ہوا سوال نامہ شروع۔ ماما یار مجھے ابھی دیر ہو رہی ہے، لیزے کب سے ویٹ کر رہی ہے۔ یہ سوال جواب آپ آریز سے خود بھی کر لیجیے گا، ویسے بھی شام کو آ تو رہا ہے وہ۔ ابھی میں جا رہی ہوں، وہ جلدی جلدی بولتی ان کے دونوں گال پہ پیار کرتی، یہ جا وہ جا۔ پیچھے وہ سر جھٹک کے رہ گئی تھی، ان کی چالاک اولاد کی تراریاں۔ تیز تیز قدموں سے وہ گاڑی کی طرف آئی، پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھی، اپنا سامان پچھلی سیٹ پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود بھورے بالوں والی خوششکل لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ فون پہ مگن تھی۔ افسانے سے ذرا سا اچک کر دیکھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ فون پہ کسی انٹرنیشنل بزنس سیمینار کی ویڈیو کھلی ہوئی تھی، اور ایک ہینڈسم سا لڑکا ڈائس کے پیچھے کھڑا ذرا سا جھک کر مائک پر کچھ بول رہا تھا۔ مس چارلس، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے؟ آپ مہربانی کر کے گاڑی سٹارٹ کریں۔ وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ لیزے کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے سلگ کر افسانے حیدر کو دیکھا تھا۔ تم سے برداشت نہیں ہوتی میری خوشی، کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے نا تھا ریڈ۔ میرا تو دل مجھ سے بغاوت کرتا ہے۔ گورنمنٹ کو اس کے ٹیکسز وصولنا چاہیے، اتنا پیارا ہونا بھی جرم ہے، اور دیر ہمیں تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ فون بند کرتے ڈیش بورڈ پر رکھتے اب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی۔ پہلے اس کا نام تو ٹھیک طریقے سے بولنا سیکھو، پھر ٹیکس بھی چارج کر لینا جب تم فائنانس منسٹر بنو گی۔ اور رائڈ نام ہے اس کا، رائڈ۔ افسانے نام کو کھینچتے ہوئے جیسے اس کے امریکن لہجے میں نام بگاڑنے پر افسوس کیا تھا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ تمہیں پتہ ہے آج وہ جس سیمینار میں بول رہا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو عمریں لگ جاتی ہیں، جبکہ وہ اتنی سی عمر میں بزنس ورلڈ میں اپنے ایک الگ پہچان بنا چکا ہے۔ لیزے کا ریڈ نامہ شروع ہو چکا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ روز ریڈ کی کوئی نئی خصوصیت پر ریسرچ کر کے افسانے کو سناتی، اور جوڈی اور میلان کو بھی، مارک اور زیک کو بھی۔ ریسٹورانٹ میں کافی کا آرڈر لیتے داؤد کو بھی، سڑک کنارے گٹار بجاتے ہوئے نائل کو بھی۔ اس کا بس چلتا تو پورے نیو یارک کو ریڈ کے بارے میں بتاتی۔ افسانے اب ٹیب کھولے آج اپنا شیڈیول دیکھ رہی تھی۔ وہ نیو یارک واسی تھی، ایک ایک منٹ کا حساب ہوتا تھا اس کے پاس۔ تمہیں پتہ ہے ریڈ عرب ہے، دبئی کے رائل فیملی سے تعلق ہے اس کا، بزنس اس کے خون میں ہے، اور پیسے سے اسے محبت بھی بہت ہے، اور ذہانت تو اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے جھلکتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ مجھے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے،
اور جب وہ مسکراتا ہے رستے سے کافی بھی لینی ہے ہمیں، اوکے؟ افسانے مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ اسے ریڈ کی تعریفیں سننے میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تمہیں میری کوئی بات سنائی نہیں دے رہی نا؟ تمہیں کافی زیادہ اہم لگتی ہے ریڈ سے۔ او گاڈ! لیزے تو جیسے صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ شٹ اپ، ڈرامہ بند کرو۔ ہمیں فی الحال یونیورسٹی جانا ہے، وہاں پر کلیئرنس کرتے بھی ٹائم لگے گا۔ تو باقی کام کب ہوں گے؟ تمہارے اس ایک ہفتے پہلے بنے کرش، ریڈ، رائڈ، واٹ ایور، اس کے ہینڈسمنس پر اظہار خیال کے بعد ہم بعد میں کر سکتے ہیں۔ سنجیدہ انداز میں بولتے ہوئے آنکھوں کی شرارت واضح تھی۔ لیزے نے کر کے اسے دیکھا اور منہ میں بڑبڑاتے افسانے حیدر کے بزوقی پر افسوس کیا تھا۔ افسانے مسکرا کر واپس اسٹیپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اب پورا دن سکون سے گزرنے والا تھا، کسی بھی ریڈ کے ذکر کے بغیر۔ آرمین آریز کو بلا کر لاؤ، کھانا لگ گیا ہے، 2 منٹ کا کہہ کے گیا تھا اور پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے چہیتے سے فون پہ باتیں کر رہا ہے۔ مارکیٹ، شیئرز، ڈیمانڈ، سپلائی، توبہ! یہ لڑکا بھی نا، اس کا بس نہ چلتا پوری دنیا ایک دن میں فتح کر لے۔ اتنا بھی کیا جنون بزنس کا؟ سارا بیگم جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اس افلاطون اولاد نے بھی آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ ریلیکس ماما، میں ابھی بلا کے لاتی ہوں بھائی کو۔ آرمین نے سارا بیگم کو تسلی دیتے لان کی راہ لی تھی، جہاں آریز اپنے چہیتے سے گفتگو میں مشغول تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر ڈیکوریشن مرر میں خود کو دیکھا تھا اور سیاہ بال اور کیوٹ فیس والی 17 سال کی لڑکی تھی۔ اسی وقت افسانے موبائل پر انگلیاں چلاتے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور اپنی کرسی سنبھالی تھی۔ نظریں فون پر تھیں۔ رکھ دو اسے، کہیں نہیں بھاگ رہا یہ، سارا بیگم چڑھ کر فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے جلدی فون آف کر کے ٹیبل پہ رکھا تھا۔ ماما یونیورسٹی کی طرف سے میل آئی تھی، چیک کر رہی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ سوموار کو مجھے یونیورسٹی میں موجود ہونا چاہیے۔ اس نے کھانے کی ٹائم فون استعمال کرنے کی وضاحت کی تھی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا، جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے تو یہ اضافی کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں بزنس میں انٹرسٹ ہے تو ڈگری مکمل ہے، اب اپنے ڈیڈ اور بھائی کے ساتھ کام کرو۔ کیلیفورنیا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی افسانے کے اس فیصلے سے۔ یہ کورس بہت ضروری ہے ماما، اور اتنی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے افسانے کا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا ہائی میرٹ ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا؟ آپ کا تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیٹی اتنی قابل ہے۔ یہ نرم سی آواز آریز کی تھی، جو آرمینے کے کندھے کے گرد بازو حائل کیے ڈائننگ میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ دراز قامت، سنہری آنکھوں والا 24 سالہ خوبصورت جوان تھا۔ افسانے اور آریز ایک جیسے لگتے تھے، چمکدار سنہری رنگت اور چہرے پر نرم سا ایک تاثر۔ آرمین اور افسانے نے زور سے گردن ہلا کر اس کی تائید کی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے، میں بس اس بات پہ پریشان ہوں کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا نیو یارک کے تعلیمی ادارے کم پڑ گئے ہیں جو یہ دوسری اسٹیٹ جا کے پڑھے گی؟ اور اگر جانا ہی تھا تو سان فرانسسکو کیمپس کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہاں پر ہمارا بزنس ہے، اپنا گھر ہے۔ اور حیدر، تم اکثر آتے جاتے رہتے ہو، برکلے جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ سارا بیگم نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں اصل مدعا سامنے رکھا تھا، ساتھ ہی ان کو کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ماما یار، برکلے میں کیمپس ہے، تو اب جب وہاں ہر ایڈمیشن ہو رہا ہے تو میں کسی اور جگہ کیوں جاؤں؟ اور جب آپ اتنی پریشان مت ہو، میں چھوٹی بچی یا بیوقوف نہیں ہوں، آئی کین مینیج ایوری تھنگ۔ افسانے نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس ساری بحث میں آرمین آرام سے کھانا شروع کر چکی تھی۔ یہ بحث تو کئی دن سے چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ کو بہتر لگے، لیکن میں بتا رہی ہوں، تم ہر ویکینڈ گھر آؤ گی، ورنہ میں وہاں آ جاؤں گی۔ سارا بیگم نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا، جس پر تینوں بہن بھائی مسکرائے تھے۔ افسانے سر اس بات میں ہلاتی ان کی مزید ہدایات سن رہی تھی۔ اپنی ماں کا کنسرن وہ سمجھتی تھی، اور وہ پر یقین تھی کہ 6 مہینے کا یہ وقت پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ وہ واپس آ کر ڈیڈ اور آریز کے ساتھ بزنس کی دنیا میں قدم رکھے گی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ 6 مہینے اس کی زندگی میں ایسا بھونچال لانے والے تھے جو اس کی ساری زندگی کا نقشہ بدل دیں گے۔ نگاہ تو شکوائے آہ، ہر میں داستان تو، گرمی جان تو، با نفس آہ۔ وہ صوفے پہ سمٹ کر سو رہی تھی۔
घुटने पेट से जोड़े, एक हाथ गाल तले रखे वो नींद में भी बेचैन सी लग रही थी। उसने करवट बदलनी चाही थी, जिसके नतीजे में वो सोफे से नीचे गिरने ही वाली थी कि जिस्म का हिफाजती मैकेनिज्म हरकत में आते ही वो एक झटके से उसकी आंखें खुल गई थी। वो कुछ देर छत को देखती रही। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ थी। जरा हवास बहाल हुए तो उठ के बैठते हुए उसका ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया था जिसने उसे नींद में भी बेचैन किया हुआ था। कमरे के एक कोने में म्यूजिक सिस्टम रखा था, जिस पे धीमे सिरों में मुकामी जुबान में कोई सॉन्ग लगा हुआ था। बमन गुफ्ती ताके दरिया दयार कुन बन गेसु वकुन अबाराजा शबूरी दरिया। पता नहीं क्या मतलब था इस गाने का, लेकिन गानों को सुनने में भला लग रहा था। दाद कमरे में नहीं था। पता नहीं वो कब उठा और कब बाहर चला गया। वो गाने के साथ साथ दोहराने लगी, निगाह तो शिकवाई आह तू। उस वक्त मेहरदाद कमरे में दाखिल हुआ और वो फौरन चुप हो गई थी। अरे वाह, तुम जाग गई? मुझे तो लगा था तुम गई। उसने हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। अफसाने ने कीना तो उस नज़रों से उसे देखा था। अफसोस, तुम्हारी खुशी अधूरी रह गई। मैं अभी जिंदा हूँ और अब उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। कितना बुरा सोचती हो तुम मेरे बारे में। हाँ ठीक है, तुम मेरी जितनी खूबसूरत और स्मार्ट नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सदमे से ही टपक जाओ। और अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, बहुत से हिसाब रहते हैं अभी तो। जाना तुम्हें अभी रहना है जिंदा। तपाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसने दीवार की अलमारी से बैग निकालकर बेड पर फेंका था। अफसाने ने जवाब देने को मुंह खोला, लेकिन उसी वक्त एकदम से सर चकराया था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इससे पहले कि वो गिरती, वो तेजी से उसकी तरफ आया था। उसे बाजू से थाम कर सीधा किया था। अफसाने से अपने पाँव पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। वो उसका बाजू थामते उसके सहारे पर मुश्किल खड़ी हुई थी। मेहरदाद ने एक हाथ से उसे संभालते दूसरे हाथ की पुष्ट से उसके माथे पे हाथ रखा था। बुखार नहीं था, शायद कमजोरी से चक्कर आ रहा था। उसे कमजोर बाजू के घेरे में लिए वो सोफे तक आया और उसे वहां बिठाया था। खुद मेज के किनारे पर उसके बिल्कुल सामने बैठा था। तुमने वाकई 2 दिन से कुछ नहीं खाया? वो उसका चेहरा देख रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर झूलती रेशमी बालों की लट को छूना चाहा था, तो वो तनफ्फुर से उसका हाथ झटक गई थी। वो गहरा सांस लेकर रुख फेर गई। उसे एकदम से रोना आया था। वो इस किस्म की सूरत हाल से पहली बार गुजर रही थी और उसका जहन अभी तक इस सब को कबूल नहीं कर पा रहा था। सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था, बुरा ख्वाब। अभी उसकी आंख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे से निशान थे। शायद वो रोते हुए सो गई थी और खामोशी से उसके चेहरे का एक एक तासुर देख रहा था। वो सुनहरी आंखों में क्या नहीं था, झुंझलाहट, गुस्सा, बेबसी, बेजारी, तकलीफ। वो खूबसूरत थी। उसे बेसाख्ता उससे हुआ पहला सामना याद आया था। तब उसकी आंखों में नरमी थी और खुशी की जगमगाहट। अब उसके चेहरे पर छाया हुज़्न। मेहरदाद को एकदम से कमरे में ऑक्सीजन की कमी का एहसास हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ, गहरा सांस लेता, उठ खड़ा हुआ। बिना कोई जवाब दिए अलमारी से कपड़े निकालता बैग में ठूंस रहा था। थोड़ी ही देर में उसका बैग तैयार था। अफसाने ने उसे देखा था। क्या वो कहीं जा रहा था? क्या वो उसे छोड़ के जा रहा था? तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा, लेकिन दाद ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बैग उठाता, वॉलेट और फोन जेब में डालता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। मेहरदाद, अफसाना ने फिर उसे पुकारा था। दरवाज़ा खोलता हुआ उसका हाथ एक पल को थमा था। उसने चाहा कि वो मुड़कर उसे देखे, फिर लब दांतों को काटते हुए नफ़ी में सर हिलाता दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया था। अफसाने सुन होकर बंद दरवाजे को देख रही थी। क्या वो वाकई चला गया था? उसे अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन वो तो ऐसा ही था, बेहिस। जब वो यूनिवर्सिटी में उससे पहली बार मिला था तो तब भी ऐसा ही था, रूट, बदमिजाज। उसे बेसाख्ता वो दिन याद आया था जब वो लीजे के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दाखिल हुई थी। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अफसाने ने लंबा सांस लेते फिजा में रची फूलों की महक को महसूस किया था। आह, कैलिफोर्निया, योर लव। अब वो घूम फिर कर चारों तरफ देख रही थी। तुम्हें पता है, रेड ने भी कैलिफोर्निया आना है। वो अपनी कंपनी की एक ब्रांच यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। इसी सिलसिले में आएगा वो। 3 दिन का स्टे है उसका। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि वो किस होटल में चेक इन करेगा और मैं उसे मिलने भी जाऊंगी। लीजे ने पूरे जोशो खरोश से बोलते हुए अफसाने की मालूमात को अपडेट किया था।
तुम अपना भोंपू बंद नहीं कर सकती। आज हमारा यहाँ पर पहला दिन है और तुमने रेड नामा शुरू किया हुआ है। वो जल के बोली थी और दोनों उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मौजूद थी, सब्ज और सफ़ेद रंगों से बने एंट्रेंस गेट के पास। यहाँ से अब उन्हें बिजनेस डिपार्टमेंट जाना था, जहाँ पर वो अगले 6 महीने गुजारने वाली थी। अफसाने का एक्साइटमेंट लेवल देखने वाला था। तुम कभी भी मेरी खुशी में खुश नहीं होती, लीजा ने भी जवाबन मुंह बसोरा था। तुम्हें खुशी तो ज़रा तुम्हारी खुशी, तुम ज़रा जाओ तो सही। होटल इंतज़ामिया ने तुम्हें बात करना तो दूर, रेड की शक्ल भी नहीं देखने देनी। ये लोग बहुत मगरूर होते हैं, अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। वो दोनों साथ चलते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। अतराफ में वो भी बहुत से स्टूडेंट्स आ जा रहे थे। हर रंग और नस्ल के तालिब इल्म वहाँ पर मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स टोलियों की सूरत सर झुकाए बैठे थे, फिक्रमंदी से टॉपिक्स डिस्कस करते भी एक बेफिक्र सा तासुर था जो नज़र आ रहा था। तालीमी इदारे भला किसी भी जगह हो, उनकी वाइब एक जैसी होती है। जो भी हो, मैं उससे ज़रूर मिलूंगी, तुम देख लेना। लीजे ने बैग को क्रॉस करते पहनते हुए कहा। अफसाने उसे देख के रह गई थी। लीजा, एक बात बताओ, क्या वाकई वो तुम्हें इतना पसंद आ गया है? वो सरसरी अंदाज में पूछ रही थी। पसंद? मुझे तो अब ख्वाबों में भी दिखाई देने लग गया है। वो आंखें मीच कर बोलती। अफसाने को बहुत मासूम लगी थी। फिर तो मिलना पड़ेगा इस अरबी शहजादे से। क्या पता उससे मिलकर तुम्हारा ये क्रेज़ ख़त्म हो जाए उसके लिए। वो अपने डिपार्टमेंट तक पहुंच गई थी। अब लीजे कस्में खाते हुए उसे यकीन दिला रही थी कि उसका क्रेज़ बुढ़ापे तक जाएगा, और अफसाने ने सर हिला हिला के उसके बातों का मजाक उड़ा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें दूर हो गई थी। यूनिवर्सिटी अपने पूरे शान शौकत से इस्तादा अपनी जगह खड़ी थी। कैलिफोर्निया वाकई बहुत खूबसूरत था। आर्मीने, अफसाने को फ़ोन करो, आज उसका पहला दिन था यूनिवर्सिटी में, पता नहीं कैसा गुजरा होगा, कोई मसला ना हुआ हो। सारा बेगम फिक्रमंदी से बोल रही थी। और वो कोई पहली बार थोड़ी गई है। शी इज़ नॉट अ किड हो। ममा, यूनिवर्सिटी जो आप इतना परेशान हो रही हैं। आर्मीने ने आंखें घुमाई थी। तुम मेरी माँ हो या मैं तुम्हारी? तुम्हें जो कहा है वो करो। उन्होंने इसके कमर पे धमोका जड़ा था। ओहो, मिला रही हूँ फ़ोन। क्या हो गया आपको? बस मुझ पर गुस्सा आता है। मैं भी 18 साल की होने वाली हूँ। आप मुझ पर तशद्दुद नहीं कर सकती खातून, उनको चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली थी। आजकल उनकी हर बात में यही जिक्र होता कि वो 18 साल की होने वाली है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फ़ोन के स्पीकर से अफसाने की आवाज़ गूंजी। वो सलाम कर रही थी। अफसाने, मामा को देखो, उन्होंने मुझे फिर मारा है। मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। बगैर सलाम दुआ के वो अब उसे शिकायत लगा रही थी। तुमने ज़रूर अम्मा बनने की कोशिश की होगी, और हड्डी टूटना इतना आसान है क्या? कुछ भी बोलती हो। फ़ोन का स्पीकर ऑन था तो सारा बेगम और आर्मीने दोनों ने अफसाने का जवाब सुना था। अल्लाह करे आपका फ़ोन टूट जाए, लैपटॉप टूट जाए और कॉफ़ी वाला मग भी टूट जाए, फिर आपको मेरा दर्द महसूस होगा। वो फ़ोन सारा बेगम के हवाले करती पैर चटकती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन जाते हुए हाँक लगाकर अपनी मखसूस धमकी लगाना नहीं भूली थी। कर ले आप दोनों मुझ पे जुल्म, मैं डैड और भाई और रे से शिकायत करूंगी आपकी, फिर देखना आप लोग। सारा बेगम ने उसकी तरफ देखे बगैर हाथ हिलाया, जैसे कर लो जो करना है। अब वो अफसाने से बात कर रही थी। वो ठीक थी और आखिरी क्लास लेकर अपार्टमेंट जाने का इरादा रखती थी। मज़ीद 2-4 मिनट उसे बात करके वो बहुत सी हदायत सुन के उन्होंने फ़ोन रख दिया था। दिल ही दिल में अपने बच्चों की खैरियत की दुआ मांगी थी। अफसाने क्लासरूम से निकल रही थी। आर्मीने के नंबर से कॉल आई थी। उसने सलाम किया। आर्मीने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो उनसे बात कर रही थी जब लीजे को याद आया कि वो अपने क्लासरूम में भूल आई है। वो सर पे हाथ मारती क्लास की तरफ दौड़ी थी। अफसाने ने बात करके कॉल बंद करते मुड़ के लीजे की तलाश में नज़र घुमाई थी। वो उसे स्टूडेंट से भरे कॉरिडोर में कहीं नज़र नहीं आई थी। वो लीजे को भुलक्कड़पन को कोसते सीधी हुई और उसे लगा उसका सर किसी पत्थर से लगा है। दिन में तारे नज़र आ गए थे। फ़ोन हाथ से फिसल कर मार्बल के चिकने फर्श पर ठाक की आवाज़ से गिरा था। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? क्या बकवास है, अंधी हो क्या तुम? करक सी आवाज़
اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے اس آواز کے مالک کو دیکھا تھا۔ وہ سبز آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ سائڈ سے ہوتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکی اور بھی تھے۔ افسانے ماتھا پکڑتی نیچے بیٹھی تھی، فون اٹھایا اور سیدھے ہوئی تھی۔ اب وہ فون کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اسکرین پر اسکریچز تھے۔ بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر۔ آرمینے کی دعا پوری ہوئی تھی، فون ٹوٹ چکا تھا۔ اسی وقت سبز آنکھوں والے لڑکے نے گردن موڑ کے سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے اپنا موبائل الٹ پلٹ کر چیک کر رہی تھی۔ چہرے پر نرم سا تاثر تھا۔ کیا اسے غصہ نہیں آیا تھا کہ اس نے اتنے روڈ طریقے سے اسے جھڑکا تھا؟ حالانکہ غلطی دونوں کی تھی۔ وہ بھی سامنے دیکھ کر نہیں چل رہا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ خیر یہ کیلیفورنیا تھا، یہاں پر ایک سے ایک نمونہ بھرا پڑا تھا۔ وہ لاپرواہی سے آگے بڑھ گیا تھا، لیکن وہ زندگی سے بھرپور سنہری آنکھیں اس کی یادداشت میں محفوظ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ فون کیسے ٹوٹ گیا تمہارا؟ لیزا حیرت سے اس کے فون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ڈھونڈ رہی تھی اور کسی سے ٹکرا گئی تو بس گر کے ٹوٹ گیا۔ افسانے نے فون کو ہوا میں لہرایا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ اس نے لیزے کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ وہ لائبریری کی بلڈنگ سے تیز تیز قدموں سے باہر نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ آج لیزا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ بھورے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، پشت پر بیگ پہنے، ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اٹھائے، وہ اس پر بٹن پریس کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسی لمحے ٹراؤزر کی پاکٹ میں فون رنگ ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے فون جیب سے نکالا۔ اسی چکر میں وہ سامنے سے آتے اسٹوڈنٹ کے گروپ کو نہیں دیکھ پائی تھی اور سر کسی سخت سی چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ گھوم کے رہ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ ہاتھ سے چھوٹا اور سیڑھیوں پر پھسلتا چلا گیا تھا۔ What the hell? Don't you have eyes? کیا بکواس ہے؟ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ کرخت آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ وہ سبز آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسی دن والا لڑکا جس سے ٹکرا کر اس کا فون ٹوٹا تھا۔ افسانے نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ لگتا تو وہ انسان تھا، پھر ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چٹان سے ٹکرائی تھی؟ Why are you staring at me? Step aside. کیا تم مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ ہٹو سامنے سے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ اس کا گروپ آگے نکل گیا تھا اور وہ لڑکی اس کا رستہ روکے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ وہ خود کرس لیپ ٹاپ بھی ٹوٹ گیا۔ آرمینے تمہارا کرس! خود کلامی کرتی ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی تھی اور جیسے اسے رستہ دیا ہو، ساتھ ہی پاکٹ سے فون نکالا تھا۔ آخر کس کا فون تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا؟ سبز آنکھوں والے لڑکے نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اب وہ لڑکی کان کو فون سے لگائے ٹوٹے لیپ ٹاپ اٹھا رہی تھی۔ یہ دوسری بار تھی۔ اس چہرے پر وہی نرمی تھی جو اسے پہلے ٹکراؤ میں نظر آئی تھی۔ یا تو وہ بہت امیر تھی یا صبر اور برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا اس میں۔ عجیب! وہ اپنے دوستوں کی طرف مڑ گیا تھا جو اسے ہاتھ ہلا کے بلا رہے تھے۔ ارے تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میرا لیپ ٹاپ گر کے ٹوٹ گیا ہے۔ اب تم مجھے نیا لیپ ٹاپ گفٹ کرو گے؟ لیٹسٹ ماڈل؟ یہ تمہاری پینلٹی ہے اب، وہ مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں بول رہی تھی۔ ساتھ ہی گردن موڑ کے اس سبز آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ لائبریری میں داخل ہوتا نظر آیا تھا۔ سیاہ بالوں کے ساتھ سبز آنکھیں، وہ امریکی نہیں لگتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ لیزے نے کوئی 10ویں بار سوال کیا تھا۔ جب پہنچیں گے دیکھ لینا۔ افسانے نے 9 بار کا دیا ہوا جواب 10ویں بار بھی دیا تھا۔ جب پہنچیں گے دیکھ لینا۔ ہمیں شاپنگ جانا تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ وہ اب کار کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ بروکلن میں گزارے ہمارے اس 1 مہینے میں تم نے 15 بار شاپنگ کی ہے، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولی تھی۔ تم کاؤنٹ کرتی رہتی ہو؟ لیزے نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ ہاں جی، اور اب تم منہ بند رکھو، ہم پہنچنے والے ہیں، افسانے نے فرنٹ مرر پہ خود کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک شاندار سے ہوٹل میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، ہم اسی کے پاس آئے ہیں۔ اب وہ لیزے کو اپنے آنے کا مقصد بتا رہی تھی۔ آریس سے؟ تم نے بتایا نہیں، میں اپنا حلیہ ہی ٹھیک کر کے آتی۔ تم افسانے اچھا نہیں کرتی میرے ساتھ۔ آریس مائی فرسٹ کرش۔ اگر اس کا دل پہلے سے ہی کسی چڑیل کا دیوانہ نہ ہوتا تو میرا دیوانہ ہوتا۔ وہ بالوں کو ہاتھوں سے سیدھا کرتے اس پر مصنوعی سا
خفا ہو رہی تھی۔ افسانے سر جھٹک کے رہ گئی تھی۔ لیزے کے ڈرامے! اب وہ دونوں ویٹنگ ایریا میں رکھے آرام دہ صوفہ پر بیٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم، نرم سی آواز میں سلام کیا گیا تھا۔ افسانے نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ہی آریز اپنی نرم سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ افسانے کو بازو کے حلقے میں لیا وہ لیزے کا حال پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ افسانے نے ابرو جھکا کر آریز کو دیکھا۔ وہ اس کا سوال سمجھ گیا تھا۔ ارے اب بھی ہے میرے ساتھ۔ وہ کال پر سننے رک گیا تھا۔ آتا ہی ہوگا۔ وہ بولتے ہوئے سامنے رکھے صوفے پہ براجمان ہو گیا تھا۔ مرحبا! بھاری خوبصورت آواز پہ افسانے مسکراتے ہوئے مڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ٹھاک کی آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو لیزے کا بیگ زمین بوس نظر آیا اور وہ خود یکٹک سامنے نظر آتے سیاہ چمکتی آنکھیں والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ افسانے نے گلا کھنگارا تھا۔ یہ لیزے ہے میری دوست، اور لیزے یہ ریڈ ہے، رائد بن طلال۔ اس نے تعارف کی رسم نبھائی تھی۔ رائد اب لیزے سے اس کا حال پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ تو جیسے کوما میں چلی گئی تھی۔ وہ ٹی وی سے زیادہ سامنے سے پیارا لگ رہا تھا۔ افسانے کے بازو ہلانے پر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ چہرہ لال ہو گیا تھا۔ لیزے نے افسانے کو دیکھا اور افسانے ہنستے ہوئے اسے وضاحت دے رہی تھی۔ آریز کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ رائد سنجیدہ سا جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس وقت دو سبز آنکھوں والے نے افسانے کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ وہاں اپنے دوستوں سے ملنے آیا تھا اور سامنے ہی وہ لڑکی نظر آئی تھی۔ شرارت سے ہنستے ہوئے وہ جیسے اپنے کمفرٹ زون میں تھی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ نظر آنے والی لڑکی اس کی دوست اس کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ ایک سنہری آنکھوں والا دراز قد لڑکا بھی تھا۔ وہ افسانے سے مشابہت رکھتا تھا۔ دوسری دراز قامت لڑکے کا چہرہ سامنے نہیں تھا۔ وہ سبز آنکھیں سکیڑے اسے دیکھتے گیا تھا۔ اپارٹمنٹ ایک طرف ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی اپنے یونیورسٹی میں کئی بار دکھائی دی تھی، لیکن ایسے کھلکھلا کے ہنستے ہوئے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ لڑکی عجیب طریقے سے اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ مہرداد، کہاں گم ہو گئے ہو؟ کب سے بلا رہا ہوں؟ اس کے دوست کی آواز آئی۔ وہ سر جھٹک کر دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن ذہن میں وہ ذہنی ہنسی نکوش ہو گئی تھی۔ سنہری آنکھوں سے ہنستی ہوئی افسانے اور سبز آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا ایران کا مہرداد۔ دیوار گرد کھڑکیوں سے چھن سے آتی روشنی نے یہ منظر دیکھا تھا۔ قسمت نے ان کے لیے یہ وقت کیا طے کیا تھا، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے گہری سانس لی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس لڑکے کو یوں بے بس ٹوٹا ہوا دیکھ کر اسے خوشی ہونی چاہیے تھی، تو پھر یہ بے چینی کیوں تھی؟ وہ سر جھٹکتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نیچے پہنچا تو سامنے زینب ماں سے ہوا تھا۔ کہیں جا رہے ہو داد؟ لیکن آج تو تم آئے ہو، پھر کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کے کندھے پہ لٹکا بیگ دیکھ کے بولی تھی۔ سندھ جا رہا ہوں، تھوڑا سا کام ہے، کچھ دن ابو بکر کی طرف رکوں گا، آپ خیال رکھیے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں ان کو جواب دیتا باہر نکل گیا تھا۔ انہوں نے ان سے آواز دی تھی، لیکن وہ ان سے نہیں کر گیا تھا۔ وہ پریشان سی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا، پھر سیڑھیوں کی طرف نظر گھمائی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتا کے بھی نہیں گیا تھا۔ گاڑی کو تیزی سے روڈ پہ لاتے وہ مسلسل افسانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جسے پیچھے تو چھوڑ آیا تھا، لیکن اس کی سنہری روئی آنکھیں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اسے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں گزارے دن یاد آئے۔ سنہری آنکھوں والے لڑکی سے وہ جب ٹکرایا تھا، اس کے کسی نہ کسی نقصان کی وجہ بنا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ اسے ہوٹل لابی میں اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ نظر آئی تھی، زندگی سے بھرپور ہنسی اور بے فکری۔ اور جب وہ حلیمہ کے ساتھ اس کے دوست کے فلیٹ پہ گیا تھا تو اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے وہاں دیکھے گا۔ وہ ملاقات یاد کر کے اس کی سبز آنکھیں مزید گہری ہوئی تھی۔ حلیمہ، تم نے کہا تھا تمہارے دوست کا فلیٹ نزدیک ہے، بس 5 منٹ کی ڈرائیو ہے، اور اب ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، لیکن اپارٹمنٹ بلڈنگ کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ وہ بیزاری سے بول رہا تھا۔ اچھا بھلا وہ مووی دیکھنے جا رہے تھے کہ رستے میں؟ حلیمہ کو یاد آیا کہ وہ لڑکی تو اسی روٹ پہ کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی ہے جس کے پاس اس کی واچ رہ گئی تھی، اور تم اپنی چیزیں سنبھال کے کیوں نہیں رکھتی؟ نہ تم اپنی رسٹ واچ روم میں بھولتی اور نہ اس لڑکی کو ملتی، اور نہ ہمارا وقت ایسے برباد ہو رہا ہوتا۔
وہ واقعی بیزار تھا جو اتنا بول گیا تھا، ورنہ تو گن چن کر دو چار فکرے بولتا تھا وہ۔ اوہو، داد کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی دیر سے پہنچے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حلیمہ اپنے فون کا کیمرہ آن کریے لپسٹک ہونٹوں پہ پھیر رہی تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھی، براؤن شیڈ ڈائی شدہ اسٹریٹ بال اور سفید بے داغ چمکتی رنگت۔ جواباً مہرداد نے کوفت سے دیکھا تھا۔ واحد حلیمہ تھی جس کی بات وہ سن لیتا تھا اور مان بھی لیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فلیٹ کے باہر کھڑے ڈور بیل بجا رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور مسکراتی ہوئے ایک لڑکی سامنے آئی تھی۔ شکل سے وہ انگریزی لگتی تھی۔ داد کو یاد آیا کہ اس نے اسے سنہری آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ کئی بار دیکھا ہے۔ کیسی ہو لیزے؟ شکر ہے تم نے فون کر دیا۔ ہم بھی ویسے بھی اسی روٹ سے جا رہے تھے۔ حلیمہ کی بات پر داد نے سلگ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ یہاں سے بالکل بھی نہیں گزر رہے تھے، لیکن خیر، لیزے اب انہیں اندر بلا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے داد نے طائرانہ نظروں سے پورے فلیٹ کا جائزہ لیا تھا۔ فلیٹ بڑے آرٹسٹک انداز میں بنایا گیا تھا۔ اس کا سٹرکچر، فرنیچر، دیواروں پہ لگی پینٹنگز، ہر چیز سے ہمارے جھلک رہی تھی۔ روکلے کے اتنے مہنگے علاقے میں ایسے فلیٹ افورڈ کرنا یقیناً وہ لڑکی کی رائل آف فیملی سے تھی۔ اسی وقت ایک لڑکی ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے اچانک سے مہرداد کے سامنے نمودار ہوئی تھی۔ اس نے پورا کوشش کی کہ تصادم سے بچ جائے، لیکن ٹکر ہو ہی گئی تھی۔ لڑکی کے ہاتھ میں موجود مگ زمین بوس ہوا تھا اور کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ مگ میں موجود کافی مہرداد کے جوگرز میں مقید پیروں پر جا گری تھی۔ اس لڑکی نے پہلے نیچے گرے کافی کے مگ کو دیکھا، جو سر اٹھاتے اس پتھر کو دیکھا جس سے ٹکرا کر اس کا فیورٹ مگ ٹوٹ چکا تھا۔ سنہری آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ مہرداد نے دیکھا، وہ حیران ہوئی تھی، جیسے وہ اسے وہاں پر دیکھنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ احسان فوراً سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیزے اب معذرت کرتی میڈ کو آوازیں دے رہی تھی کہ وہ یہاں آ کر بکھرے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کو سمیٹے۔ مہرداد نے ایک پل کو اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں وہ معصوم لڑکی گم ہو گئی تھی، پھر لیزے کے معیت میں لاؤنج میں رکھے صوفوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بالکل پرفیکٹ ٹائم پہ آئے ہیں آپ لوگ، میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، مل کے پیتے ہیں، لیزے خوش دلی سے بولی تھی۔ حلیمہ نے منع کرنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے بھی مہرداد کی آواز آئی تھی۔ شور، ہم یقیناً آپ کے ہاتھ کی بنی کافی پینا چاہیں گے، وہ مسکرا کے بولا تھا تو حلیمہ کو حیران کر گیا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مہرداد کو دیکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر پلکیں جھپکی۔ حلیمہ سر جھٹکتی فون نکال کے باقی دوستوں کو میسج کرنے لگی کہ وہ دیر سے آئیں گے۔ افسانے سیدھے کمرے میں آئی تھی اور ارمینے کو فون ملایا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تم نے لیپ ٹاپ، فون اور مگ کے علاوہ کوئی اور چیز توڑنے کی بددعا تو نہیں کی نا؟ یاد کر کے بتاؤ۔ اور صرف ٹوٹنے کی بات کی تھی یا کسی طریقے سے ٹوٹیں گے اس پہ بھی کوئی گوہر افشانی کی تھی؟ دوسری طرف سے فون آن ہوتے ہی وہ اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سا لیپ ٹاپ توڑنے کا کہا تھا میں نے؟ اور یہ آپ کے مینرز کو کیا ہو گیا ہے؟ سلام دعا لیے بغیر ہی شروع ہو گئی۔ آرمینہ شاید نیند سے اٹھی تھی، آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اوف، کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ افسانے ٹھگ سے فون بند کر گئی تھی۔ اور بھیجے ان کو کیلیفورنیا، دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، افسانے بڑبڑا کے کہتی واپس کمبل میں گم ہو گئی تھی۔ اب افسانے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب بھی اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹتی تھی وہی کیوں ہوتا تھا سامنے؟ وہ آئینے کے سامنے رکی اور اپنا جائزہ لیا تھا۔ بلیک پورے بازو والی ٹی شرٹ پر براؤن کلر کے ٹراؤزر میں ملبوس، بال بے ترتیبی سے جوڑے کی شکل میں کیچر میں قید تھے۔ آنکھوں کے کنارے ذرا سے سوجے ہوئے لگتے تھے، جیسے ابھی سو کے اٹھی ہو۔ اس نے بالوں کو کھول کے ہاتھوں سے سیٹ کر کے واپس سے کیچر باندھتے ہوئے باہر کی راہ لی تھی۔ اب دوبارہ کافی بنانی پڑے گی، پہلے والی تو ضائع ہو گئی تھی۔ جیزی کو تو شاید نہ بنائے، اور ابھی تک اس بات پہ ناراض تھی کہ اسے رائل کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا افسانے نے۔ اس کی ناراضگی ایسی ہی تھی کہ وہ خود افسانے کی بنائی ہوئی چیزیں کھا جاتی تھی۔ اس کے مفلر، سٹرولر، کوٹ، جاگر، سب پر اس کا حق تھا، لیکن ہاں، وہ کیونکہ ناراض تھی اس لیے وہ اس کام
وہ اس کے کام کرنے سے سوچتے افسانے کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، کاسیت تھی۔ لیزے کا وہ باہر آئی تو وہ اس لڑکے کے اور اس کی دوست کے سامنے ہی صوفے پہ بیٹھی دکھائی دیے تھے۔ وہ مروت نبھانے کو چلتی ہوئی ان کے سامنے صوفے پہ جا بیٹھی تھی۔ میں افسانے ہوں، افسانے حیدر، لیزا اور میں اکٹھے رہتے ہیں ادھر۔ آپ حلیمہ ہیں شاید، جس کی واش لیزے کے پاس رہ گئی تھی۔ اس نے خود ہی بات شروع کی تو مہمان تو بولنے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو افسانے۔ اس کی اتنی لمبی بات کرنے کے جواب میں اتنا سا جواب آیا تھا اس لڑکی کی طرف سے، اور لڑکا سیدھے افسانے کو دیکھ رہا تھا خاموشی سے۔